مجھے کہا گیا کہ 2 منٹ بول دیجئے، 2 منٹ، تو کون سی کتاب لاؤں جو 2 منٹ والی ہو؟ کیا بات ہے، آج جامعہ نوریہ میں علم صرف کی تعلیم دی جاتی ہے، جی علم ریاضی پڑھایا جاتا ہے، جی عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے اسلام کے خلاف ایک تحریک چلائی اور کہا کہ مسلمانوں کے یہاں جتنے فن ہیں، جتنے علوم ہیں، وہ بغیر گرائمر کے پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں گرائمر نہیں ہے، وہ بغیر گرائمر کے علوم پڑھا دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کوئی فن ایسا نہیں ہے جو بغیر گرائمر کو ہو۔ علم ریاضی کے بھی گرائمر ہیں، علم نحو کے بھی گرائمر۔ گرائمر ہے، گرائمر، بغیر گرائمر کے کوئی فن نہیں پڑھایا جاتا۔ علم ریاضی پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ علم ریاضی میں علماء اپنے طلباء کو درسگاہ میں بیٹھ کر ریاضی سکھاتے ہیں، ریاضی کے گرائمر رٹواتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے نقطہ بناؤ، یہاں سے دائرہ کھینچو، یہاں سے احاطہ بناؤ، یہ مثلث ہے، یہ مربع ہے، یہ مخمس ہے، یہ مسدس ہے، یہاں سے نقطہ کھینچو، یہاں سے دائرہ کھینچو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مربع، مخمس، مسدس، نقطہ، دائرہ، احاطہ، یہ درسگاہ میں بیٹھ کر علماء اپنے طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ اب چلیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک پور میں بیٹھ کر کوئی مولوی، مولانا، مفتی یا صدر مقتدس شیخ الحدیث اگر نقطہ دائرہ احاطہ پڑھا دے، مراد آباد جامعہ نعیمیہ میں بیٹھ کر کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مدرس، کوئی شیخ الحدیث علم ریاضی میں نقطہ دائرہ احاطہ پڑھا دے، چاہے وہ مبارک پور کے ہو، جامعہ محمدیہ بمبئی کے ہو، جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے ہو، یہ سب حضرت ہیں۔ جامعہ نوریہ کے ہو، یہ جو اپنے طلباء کو نقطہ دائرہ احاطہ پڑھا رہے ہیں، یہ سب حضرت ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی تو سنیے، علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں، جو درسگاہ میں نقطہ دائرہ اور احاطہ پڑھا دے وہ سب حضرت ہیں، اور جو جانتے مصطفیٰ میں نقطہ دائرہ اور احاطہ سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت۔ عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حرص غضبی، زندہ باد سبحان اللہ۔ یہ بریلی ہے، پیارے بریلی، جی حضرت، بڑی بڑی کوششیں کی گئیں، جی بے شک، مرکز تبدیل کر دیا جائے، مرکز تو تبدیل ہو جائے گا، مرکز جو ہے وہ منظر اسلام نہیں ہے، مرکز جو ہے وہ توصیف رضا نہیں ہے۔ مرکز کون ہے؟ مرکز تو بن سکتا ہے، بنا لو گے، مگر احمد رضا کہاں سے لاؤ گے؟ احمد کہاں سے لاؤ گے؟ جب تک بریلی میں اعلیٰ حضرت ہے تب تک بریلی مرکز ہے۔
جب تک مبارکپور سے فتح رضویہ دے کر فتویٰ دیا جاتا رہے گا، جب تک مہرہ متحرہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان دکھایا جاتا رہے گا، جب تک کچھوٹا شریف کے مفتیان کرام اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک بریلی مرکز رہے گا۔ بے شک حق ہے انشاءاللہ۔ بریلی مرکز عمارت ہے۔ سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز بریلی شریف، سنیوں کا مرکز بریلی شریف، عرص رضوی خاندان اعلیٰ حضرت۔ مرکز عمارت کا نام نہیں ہے جی حضرت، مرکز کارنامے کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ جب علم غیب نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا، رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا جا رہا تھا، اقتدار و اختیارات نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی خان جواب نہیں دے رہے تھے۔ اگر میں کہوں کہ فلاں نے کیوں نہیں جواب دیا تو لوگ کہیں گے توصیف رضا پاگل ہو گیا، یہ ہماری خانقاہ کے مور سے آدھا پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے دادا بھی موجود تھے، اعلیٰ حضرت کے دادا نے بھی جواب نہیں دیا، اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی جواب نہیں دیا، اگر کسی نے جواب دیا ہے تو اس ذات کا نام ہے۔ بے شک حق ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے مطلب یہ کہ کٹھن فن کا میں نام لے رہا ہوں، جی حضرت، جی لے دوں، عطا نوازش۔ منطق۔ یہ منطق پڑھنا پڑھانا کوئی ضروری فن نہیں ہے کہ جب تک یہ پڑھائیں گے نہیں، پڑھے گا نہیں طالب علم تو عالم نہیں بن سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقریر میں نکھار پیدا ہو، الفاظ تمہارے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو علم منطق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب علم منطق کو کہتے ہیں یہ سقراطی منطق ہے، بقراطی منطق ہے۔ میں سقراط و بقراط والی منطق کی بات نہیں کروں گا۔ یہ یہودی اور عیسائی، یہ مخالفین اسلام، یہ نصرانی، یہ مجوسی، یہ مخالفین اسلام نے کہا کہ مسلمانوں کے یہاں جو فنون ہیں وہ بغیر گرائمر کے پڑھاتے ہیں، بغیر گرائمر کے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو علم منطق کوئی ضروری فن نہیں ہے، مگر درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ علم منطق بھی بغیر گرائمر کے نہیں ہے۔ علم منطق کے گرائمر سنو، علم منطق کے بھی گرائمر طلباء سن لیں، علماء نے پڑھایا ہے آپ کو درسگاہ میں بیٹھ کر۔ مجھے تو مفتی حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرٹھ میں پڑھایا تھا، آج میں وہ سبق سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جسم نامی ہے، یہ جسم ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ یہی تو علم منطق کے گرائمر ہے۔ اے مقتدر خان بولو، یہی گرائمر ہے نا؟ یہی تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے علماء بیٹھے ہیں سب نے علم منطق پڑھی، اور علم منطق میں یہی پڑھا ہے کہ یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جسم ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علم منطق میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ذرے مہر قدس ان کے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس ان کے توسط سے گئے، حد اوسط سے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ نعرے توحید، نعرے رسالت، وصل کے اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عرص رضوی، حضور توصیف ملت، حضور مدنانی میاں صاحب قبلہ، حضور سندانی میاں صاحب قبلہ۔ ذرے مہر قدس ان کے توسط سے گئے، حد اوسط سے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ جو جامعہ نوریہ میں بیٹھ کر حد اوسط پڑھا دے، صغرا سمجھا دے، کبرا سمجھا دے، جس میں ناقص بتا دے، وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں صغرا اور کبرا سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ بابا زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہار کے طلباء بہت پڑھتے ہیں، بنگال کے پڑھتے ہیں، آسام کے پڑھتے ہیں، زبان بیچاروں کی کچی ہوتی ہے، سمجھے مولانا مذکر صاحب؟
وہ کہتے ہیں سڑک پہ گھوڑا پرک پرک دورا. اگر آپ کو سڑک پہ گھوڑا پراک پراک دورا نہ بولے, سڑک پہ گھوڑا پڑاک پڑاک دوڑا ہی بولے, تب آپ کو علم صرف پڑھنا ضروری ہے تاکہ زبان پلٹنے لگے. سین کو شین نہ بولے اور شین کو سین نہ بولے. آپ حضرات بیٹھے آپ حضرات علم صرف پڑھنا ضروری ہے. علم صرف اسی انداز میں بیٹھے رہے.